جب پاکستان کے اندر جو ہمارا اپنی اتفاق نہیں ہے تو دنیا ہمارے اوپر تھوکے گی. دنیا ہمیں اسی طرح ہی اسی ٹرینڈ کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. روس ہمارا بہت اچھا دوست ہے اور آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. ہم نے دیکھے اپنا سٹینڈرڈ ہائی رکھا, ہم نے دشمن بھی بڑا رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اتنا سا دشمن رکھا. شرم کریں انڈیا والے. مقابلے بازی تو ہم کرتے ہیں انڈیا کے. ہم مقابلے بازی نہیں کرتے, یہ کی بورڈ واریئرز کرتے ہیں. یہ اب ہم نے تو نہیں ٹرینڈ چلایا. یوکرین کو ہم لوگ کھانا دیں, دانا دیں, آپ لوگ مامے لگتے ہیں. کیوں بھائی آپ کیوں ٹرینڈ چلا رہے ہیں؟ کشمیر کا ہر چیز مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ اکانومی بھی ہماری چل سکتی ہے, لیکن ہمیں ایشو مسئلہ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی بات ہوتی ہے, اب دیکھ لیں کسی کے بعد کشمیر کی جنگ لگ گئی جی, کشمیر میں یہ ہو گیا جی, ہم اسی میں کھیل رہے ہیں. ہمارے اندر کے مسئلے مسائل اتنے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے مسئلے ٹھیک کریں گے یا ہم باہر جا کے کسی کی جنگ کا ہم حصہ نہیں بن سکتے, نہ ہی ہم اس کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان اس کے قابل ہے اس وقت کہ پاکستان کسی بھی جنگ کا جو ہے کسی کا بھی ساتھ دے. نمستے, ست شری اکال, میں ہوں ثنا امجد. ناظرین, انڈیا میں ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے. انڈیا کے ٹویٹر صارفین نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان یوکرین کی افواج کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور روس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. انڈیا کے ٹویٹر یوزرز نے یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستان یوکرین کو ایڈ دے رہا ہے تاکہ امریکہ کو خوش کر کے اکنامک کرائسس سے نکلا جا سکے. انہوں نے مزید یہ کہا کہ یو ایس اور افغانستان کے بعد اگلا شکار جو پاکستان کا ہے وہ ہے رشیا. اسی سارے مدعے پر آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے عوام سے, تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نذیر خان. سعدیہ خالد. عدنان. جی راجہ شہباز. انڈیا کی جانب سے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان یوکرین کو ایڈ دے رہا ہے تاکہ امریکہ کو خوش کر سکے اور اپنے اکنامک کرائسس سے نکل سکے. کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے کو کس سے نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ اتفاق رکھتی ہیں, متفق ہیں اس خبر سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کو عادت ہے, انڈیا کے لوگوں کو ہمیشہ وہ بیڈ امپریشن دیتے ہیں کہ پاکستان جو بھی غلط ہو رہا ہے دنیا میں وہ پاکستان کر رہا ہے, ہر برائی کے پیچھے پاکستان ہے. اینڈ لیٹس سپوز اگر پاکستان کر بھی رہا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ پوری دنیا جب ہم لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے تو تھا یہی انڈیا والے تھے جو ٹرینڈ کر رہے تھے جی ہم جو ہیں وہ غلط کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, ہم یوکرین کو سپورٹ نہیں کر رہے. اب ہم کر رہے ہیں تو ان کو اس بات کا رونا ہے کہ ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, کسی سائڈ پہ کھڑے تو ہو جائیں گے. ایک طرف ہم روس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ روس جو ہے ہمیں سستا جو ہے خام تیل دے, ہمیں آئل پرووائڈ کرے, لیکن اب ہم, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں اگر ہم کر بھی رہے ہیں لیٹ سپوز, تو یہ روس کے ساتھ ہمارے معاملات خراب کر دے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی ڈپلومیسی ہوتی ہے نا انٹرنیشنل, وہ اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر جو ختم ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم لوگوں نے جب افغانستان کے اوپر اپنا کوئی سٹینڈ لیا تھا تو ہماری تو ختم ہو چکی ہوتی پوری دنیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر یہ صرف باتوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اور انڈیا کے والوں کا تو کام ہی یہی ہے, وہ پیڈ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کیمپین کرتے ہیں. جہاں تک رہی یوکرین کی بات, دیکھیں یوکرین ایک چھوٹا سا ماچس کی ڈبی جتنا وہ ملک ہے, اور رشیا جو ہے وہ 3rd لارجسٹ کنٹری ہے پوری دنیا میں, اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے, اس کو کیا خطرہ ہے اور پاکستان اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ دوسری بات, ہم ڈیپینڈنٹ ہے رشیا پہ, رشیا ہم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور ہمیں اگر وہ خام مال نہیں دیتا, خام تیل نہیں دیتا, آپ لوگ ہی تھے نا جب ابھی سے 3-4 مہینے 5 مہینے پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ہم کہتے ہم ان سے لینے جائیں گے, تو آپ لوگ ہی کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں 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 بڑا گناہ کر لیا. کیوں بھائی گناہ؟ تب گناہ تھا, اب یہ آپ لوگ اس کے حق میں کھڑے ہو گئے ہو. تو اسی کسی پاس ٹکو تو صحیح, کسی سائڈ دیتے ہو, وہ کبھی کہتے ہو کہ رشیا کے ساتھ جاؤ, کبھی کہتے ہو رشیا کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو. چور نو کہندے نے لگ, ساتھ نو کہندے نے لگا نے, بھائی کسی سائڈ پہ رہنے دیں. اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائی انسانیت کی خدمت ہے, تو اسی چلے جاؤ. جب ہم لوگ یہ دیکھیں انڈیا والے ہیں, یہ انڈیا والے روس سے خود بھی تو پیسے لیتے ہیں, ان سے اسلحہ لیتے ہیں, تب ان کو انسانیت یاد نہیں آتی, اربوں کا اسلحہ لیتے ہیں. یہ اسلحہ کیا ان لوگوں نے پٹاخے پھوڑنے کے لیے یوز کرنا ہے, انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے؟ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے اب اپنا اسلحہ خود بنانا شروع کر دیا, اور انڈیا امپورٹ کرنے کی بجائے ایکسپورٹ کرتا ہے. جہاں تک اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان تو ان چیزوں کے لیے خود جو ہے وہ چائنا پر ڈیپینڈنٹ ہے. مطلب ہم یہ چیزیں نہیں بنا سکتے, نہ ہمارے میں اتنی قابلیت ہے, یہ ہر کوئی جانتا ہے. جی ہم میں بڑی قابلیت ہے, سوری ٹو سے, ہمارے ٹوائلٹ اپنے ہیں, ہم لوگ ٹوائلٹ بناتے ہیں. انڈیا ٹوائلٹ تو پہلے بنا لے, شوچالے تو اپنے بنا لے پہلے. لوگوں کو باہر پٹریوں پہ جا کے بیٹھنا پڑتا ہے, کھیتوں میں بیچارے جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں وہ لوگ. یہ اس سب کے باوجود انڈیا 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے یو کے کو پیچھے چھوڑ کر. ہاں تو کیا فائدہ ہوا؟ عوام ان کی بھوکوں مر رہی ہے, فٹ پاتھوں پہ ہے. عوام کو آپ بینیفٹ نہیں دے سکتے, دنیا کے سامنے آپ جھنڈے لہرا رہے ہیں جی ہم بڑی چیز ہیں, بڑی توپ ہیں. توپ وہ ہوتا ہے پتہ ہے, میں یہاں پہ نا آپ کی تھوڑی خبر کریکٹ کرنا چاہوں گی. آپ بات کریں شاید پاورٹی کی.
انڈیا کا جو پاورٹی ریٹ ہے نا وہ بہت کم رہ گیا ہے بجائے پاکستان کے. انڈیا میں غربت بہت کم ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس لگائے ہیں اپنے علاقے میں. لوگوں کو جو ہے وہ خود مطلب انڈسٹریز لگا کر دی ہیں. انڈسٹریز کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو مطلب روزگار کے موقع دے رہے ہیں. اب اگر ہم اس کے اکارڈنگلی برعکس پاکستان کی بات کریں تو ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. کتنی مہنگائی ہے کہ یہاں پر اگر ایک انسان 25,000 کما رہا ہے اور ایک اگر 1 لاکھ کما رہا ہے نا تو دونوں اپنے گھر کو صحیح سے نہیں چلا پا رہے ہیں. آپ اس چیز سے ایگری کرتی ہیں کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیں. میں اس سے ایگری نہیں کرتی. غربت وہاں پہ ابھی بھی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو ان کے جو لوگ فٹ پاتھوں پہ ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے, EMI بھرنے کے پیسے نہیں ہیں. اتنے وہ امیر کنٹری ہے, اسلحہ بنا رہا ہے, چاند پہ جا رہا ہے اور وہ لوگ گھر بنا نہیں پا رہے ہیں. جھگیوں میں وہ لوگ رہتے ہیں. کیا وجہ ہے انڈیا کے لیے اتنا غبار کیوں؟ غبار دیکھیں, وہ جب ان کا دل کرتا ہے وہ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی کی بورڈ واریئرز بن جاتے ہیں. پاکستان نے یہ کر دیا, پاکستان نے وہ کر دیا. پاکستان نے کیا کیا؟ تم لوگوں کو دیکھو, ایک چھوٹا سا ڈبی جتنا ملک ہے, تم لوگوں کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ہے. تم لوگ ہر وقت اس کو ہماری پاکستان بھی تو کرتا ہے. پاکستان بھی تو بات بات پر انڈیا کو پنچ کرتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, بات جو ہے نا وہ وہی کرنی چاہیے جو حق اور سچ ہے. اگر انڈیا کی طرف سے باتوں کے تیر چلتے ہیں تو پاکستان بھی پیچھے نہیں رہتا. میری بات سنیں, ہم اتنا سا ملک ہے, وہ اتنا بڑا ملک ہے, ان کو شرم نہیں آتی ہم سے کمپیریزن کرتے ہیں. ہم نے دیکھے اپنا سٹینڈرڈ ہائی رکھا, ہم نے دشمن بھی بڑا رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اتنا سا دشمن رکھا. شرم کریں انڈیا والے. مقابلے بازی تو ہم کرتے ہیں انڈیا کے. ہم مقابلے بازی نہیں کرتے, یہ کی بورڈ واریئرز کرتے ہیں. یہ اب ہم نے تو نہیں ٹرینڈ چلایا. یوکرین کو ہم لوگ کھانا دیں, دانا دیں, آپ لوگ مامے لگتے ہیں. کیوں بھائی آپ کیوں ٹرینڈ چلا رہے ہیں؟ آپ چلائیں نا ادھر جا کے. مودی نے جو کیا ہے آپ گجرات پہ چلائیں, آپ کشمیر پہ چلائیں. جو 370 ختم ہوا ہے, نہیں اس پہ نہیں بولیں گے کیونکہ ہمارا انٹرنل جو ہے معاملہ ہے. پاکستان کو آپ لوگ اپنی بہن بیٹی دینے آ جاتے ہیں. اچھا, آپ نے 378 کی بات کی. آپ کو پتہ ہے کہ 378 ریموو ہونے کے بعد انڈیا نے کشمیر میں ڈیولپمنٹ کتنی کی ہے؟ اور آپ کو اتنا پتہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کا استحصال کتنا ہو رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے لیکن میں ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہوں. ڈیولپمنٹ بھاڑ میں جائے. جو ایک ہی کمیونٹی کے لیے, جو ایک ہی طبقے کے لیے, ایک ہی فرقے کے لیے, ایک ہی مذہب کے لیے ہے, کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے کشمیر کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کے لیے چل پڑے ہیں اور یہ کشمیری جسے ہم کہتے ہیں ہمارا کشمیر, یہ ہمارے ہی خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ مرج نہیں ہونا. چلیں آپ نے بات کی کشمیر کی, مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے 70-75 سالوں میں کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا؟ میں مانتی ہوں, چلے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں کہ وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے 70-75 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا ہے سوائے نعرے بازی کے لگانے کے, یا پھر ہم ایک دن کھڑے ہو کر سوگ منا لیتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک چیز بتا. سب سے پہلے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے انہیں ان کی انڈیپینڈنس جو ان کی شو کرنے کا, ان کی اپنی ایک انٹیگریٹی ہے, ان کی اپنی ایک پہچان ہے. کشمیر ایک سیپریٹ خطہ ہے جس کا اپنا پرائم منسٹر ہے, جس کی اپنی وزارت ہے, اپنی سیاست ہے, اپنی اسمبلی ہے. آپ نے ان کو ان کا اسپیشل ایک اسٹیٹس دیا ہوا ہے کہ جی آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. انڈیا والے اتنا بڑا ملک ہو کے ایک چھوٹے سے کشمیر سے ڈر گئے, انہوں نے اس کو اس کے اندر مکس اینڈ مرج کر لیا. یعنی ان کو اتنا خوف تھا کہ یہ اگر سیپریٹ ہوں گے تو ان کے درمیان, یعنی انہیں پتا تھا نا کہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ اسمبلی بھی اپنی رکھیں, آپ کا پرائم منسٹر بھی اپنا ہوگا, آپ کا آئین بھی اپنا ہوگا, آپ جو چاہیں جیسے چاہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ ہے ہمارے اندر ہمت, اور اگر ان میں اتنی ہمت ہے وہ کریں. آپ کہتی ہیں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے انہیں ان کی انڈیپینڈنٹ جو ہے نا شناخت دی ہے. انڈیا والوں نے وہ چھینی. آپ ہمارے کشمیر کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل, آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہی ہیں. جی بالکل. اگر ہم نے انہیں انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے, انڈیپینڈنسی دی ہوئی ہے, تو پھر ہم اسے اپنا 5واں صوبہ بنانے پر کیوں تلے ہوئے؟ دیکھیں جی, یہ جو سیاست ہوتی ہے نا, یہ پیسوں والی سیاست, بوریاں بھر بھر کے آتی ہے اور وہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا ملک میں انتشار پیدا کریں. بلوچستان میں کبھی کر لیں, ابھی پہلے آپ افغانستان میں کرتے تھے, اب وہاں نہیں کر پا رہے تو چلو آپ کشمیر کی طرف منہ کر لو. یہ سارا پیسوں کا گیم ہے. اگر جہاں تک رہی نا ہمارے اپنی سیاست کی بات, جو انٹرنل سیاست ہے, ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ ایک شناخت ہے, وہ اسی کو مینٹین کریں. ہم ان کو جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بینگ اے بگ بردر, ہم ان کو کریں گے, اور یہی ہم چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی حق دو, حقوق دو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں. ایک سوال 75 سالوں میں ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے ان کو ان کا انڈیپینڈنٹ ڈیم دیا ہے. ہمارے پاس اپنے ڈیم نہیں ہے, کشمیر میں ڈیم ہے, ہم ان سے پانی مانگتے ہیں. سب سے پہلی بات. کون سا ڈیم ہے؟ جی منگلا اور دربیلا جو ہے بیسیکلی کشمیر کے دریاؤں پہ ہی بنے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. تو ہم لوگ نے پانی کے لیے ان سے ہم کہتے ہیں پلیز دے دیں, وہ ہمیں دیتے ہیں, تو ہم نے انہیں اتنا انڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے. دوسرا, ان کو سیپریٹ شناخت دی ہوئی ہے. تیسرا, وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو اسپیشل کوٹا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. چوتھا, ان کی اگر وہاں پہ زمینیں ہیں تو ہم وہاں جا کے اجازت لیتے ہیں, NOC لیتے ہیں. اور یہ اسپیشل اسٹیٹس کو انڈیا والوں نے اپنے مقبوضہ کشمیر سے چھینا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے انہیں ایوری پاسبل رائٹ بینگ اے ہیومن بینگ دیا ہے پاکستان نے, انڈیا نے وہ چھینا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے بہت ساری کنٹریز ایسے ہیں جس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, ہم کس طرح ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری لا سکتے ہیں؟ مطلب چلے انڈیا کے دشمنی ہے, آپ نے غبار نکال لیا, بول لیا, ٹھیک ہے, انڈیا کے ساتھ پتہ چل گیا جی دشمنی ہے پاکستانیوں کے, سارا پتہ چل گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری دوستی کن ممالک کے ساتھ ہے اور ہم باقی جن کے ساتھ ہماری اچھی نہیں ہے تعلقات بہتر کیسے کریں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات, ہماری دنیا کے ہر خطے میں ہر ملک کے ساتھ جو ہے وہ دوستی ہے. اس دوستی میں رکھنا ڈالنے کے لیے چاہے گھر سے پیسے دینے پڑیں, گھر سے بہن بیٹی دینی پڑے نا, ہمیشہ انڈیا آتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی پالیسی ایسی جو ہے کریٹ کرتا ہے, بیک ڈور ڈپلومیسی کرتا ہے کہ وہ تعلقات خراب ہوں. قطر ہو, عمان ہو, خلیجی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ ہو, رشیا ہو, آپ جہاں پہ بھی ہوں, آپ کے جب بھی تعلقات بننے لگتے ہیں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں. تو ان کو اتنی تکلیف کیا ہے؟ اگر ہم اتنے برے ہیں تو ہمیں کرنے دینا برائی. آتے کیوں ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے؟ رشیا میں ہم خام تیل کے لیے گئے, یہ بھاگے چلے گئے. او سر جی امریکہ والوں, وہ مارے گئے, پٹے گئے, لٹ گئے جی, وہ تو چلے گئے رشیا سے, اب تو سستا تھے, تب بھی تم لوگوں کو تکلیف تھی. اب ہم یوکرین سے جا کے جو اب کر رہے ہیں اور امریکہ سے ہم امریکن بلاک کے ساتھ بنانے لگے, تب بھی تمہیں تکلیف ہے. تو اٹ مینس کہ ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. ہم بہت اچھے ہیں. سر, انڈیا میں ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے, انڈیا کے ٹویٹر یوزرز جو ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ پاکستان یوکرین کی افواج کو اسلحہ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے اور روس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. ایز اے پاکستانی ڈیفینیٹلی آپ بھی خبروں پر نظر رکھتے ہوں گے, کیا کہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کا چینل کبھی کوئی اچھی خبر ہماری لگائے گا؟ کبھی نہیں لگائے گا. تو ہم لوگ اتنے نکمے فارغ بیٹھے ہیں کہ ان کی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے اتنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, پانی آیا, سیلاب آیا, وہاں پہ لوگ اتنے پریشان ہیں, گورنمنٹ بھی, اپوزیشن بھی, سارے ہم آپ سب ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. جو اس سے بچ جاتے ہیں وہ سیاست میں آ کے پھنس جاتے ہیں, وہ وہاں لڑ رہے ہیں. تو ہمیں تو ان جگہوں سے فرصت نہیں ہے, تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے, ان کو اسلحہ دیں گے. بالکل بکواس ہے یہ, اس طرح کی باتیں جو ہے نا ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو روس سے, جو اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی, اس نے ایک بڑا اچھا معاہدہ کیا تھا, اللہ کرے اس کو یہ کنٹینیو کریں کہ ہم ان سے گندم بھی لیں گے, پیٹرول بھی لیں گے. تو ہم بھلا کیوں ان کے خلاف جائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں, بالکل غلط. سر, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ US اور افغانستان کے بعد پاکستان کا اگلا شکار جو ہے وہ رشیا ہے. مطلب کہ ہم لوگ دوست ملک بنانے کے بجائے دشمن ملک ہی بناتے جا رہے ہیں. شکار کس کا؟ امریکہ کا نہیں, پاکستان. پاکستان کا شکار رشیا ہے. رشیا کے ساتھ تو ہماری دوستی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ, اور دوستی رہے گی, کیونکہ اللہ بخشے ذوالفقار علی بھٹو کو, وہ دیکھو نا ان کی سوچ یہ ٹھیک تھی کہ امریکہ ہمیں کیا دیتا ہے, ہمیں جو ہمارا نیبر ہے رشیا, ہمیں اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. تو بالکل عمران خان نے بھی وہی کام کیا تھا. تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ ہمارا شکار وہ ہے نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. روس ہمارا بہت اچھا دوست ہے, اور آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ جس طرح چین ہمارا ایک بیسٹ فرینڈ ہے, اسی طرح انشاءاللہ روس بھی ہمارا بیسٹ فرینڈ. سب سے پہلے تو یہ مضحکہ اس بات ہے کہ پاکستان کیوں کسی کی ہیلپ کرے گا, یا پاکستان کسی بھی طرح کی جنگ کے لیے نہ تو تیار ہے, نہ پاکستان تیار ہو سکتا ہے. پاکستان خود اپنے مسائلوں میں آپ دیکھیں, کبھی یہ کووڈ-19 سے ہم ہی باہر نکلے ہیں, ساتھ یہ سیلاب کی صورتحال ہے, پاکستان خود جو ہے وہ کرائسس میں اس وقت. تو پاکستان کیسے کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان تو کسی صورت بھی پاکستان نے کہیں پر بھی یعنی کہ دہشت گردی یا پاکستان نے کہیں پر بھی جنگ کی بات نہیں کی. ایون کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ انڈیا مسلسل پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے. کشمیر کے اوپر انہوں نے ظلم کیا, کشمیر کے اوپر انہوں نے یہ جو صورتحال پیدا کی ہے, یہ ساری قوم کے سامنے ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے کہ اس وقت پرامن ملک کون ہے اور دہشت گرد ملک کون ہے.
آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. پاکستان کے افواج پاکستان اس وقت یہ کورڈ یہ جو اس کو کہتے ہیں سیلاب جو ہے فلڈ آیا ہے اس کی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں. ہمارے اندر کے مسئلے مسائل اتنے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے مسئلے ٹھیک کریں گے یا ہم باہر جا کے کسی کی جنگ کا ہم حصہ نہیں بن سکتے, نہ ہی ہم اس کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان اس کے قابل ہے اس وقت کہ پاکستان کسی بھی جنگ کا جو ہے کسی کا بھی ساتھ دے. آپ نے بھی کہا کہ پاکستان ابھی اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی جنگ کا حصہ بن سکے یا جنگ کر سکے, کیونکہ ہم اپنے بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان ان مسائل سے نکلنے کے لیے امریکہ سے ڈالرز لینے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے تاکہ پاکستان اپنے اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ نکل سکے, اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان یہ سب کچھ کر رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی یہ جو حرکتیں ان سے ہنسی آتی ہے, صرف بندہ ہنس ہی سکتا ہے کہ یہ کس طرح کی یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں, یہ کس طرح کی قوم ہے. یہ کبھی پاکستان کا وہ میچ ہوتا ہے, یہ طوطے نے یہ فائل نکالی, کبھی ان کو یہ کبوتر سے ڈر لگنا شروع کر جاتا ہے. یہ خود ایک گری ہوئی قوم ہے, ہم ان کا کیا مقابلہ کریں. ان کے ذہن کا آپ یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ ان کا ذہن کس ٹائپ کا ہے. پاکستان الحمدللہ اسلامی مملکت پاکستان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم بنے ہیں, اور پاکستان اس طرح کے یعنی کہ پاکستان کسی بھی قسم سے دہشت گردی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, جنگ کا مسئلہ ہو, پاکستان اس کا حصہ نہیں بن سکتا. آپ کو پتہ ریسنٹلی ابھی یہ خبر آئی ہے امریکہ نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان میں آ کر وزٹ کرنے سے منع کر دیا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی ہوتی ہے. پاکستان میں کیونکہ ہم نے یہاں پر آنے والے امریکن بلاگرز کے ساتھ ولاگرز کے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے ہے معاملات, تو انہوں نے امریکہ نے وزٹرز کو پاکستان میں آنے سے منع کر دی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک دہشت گرد ملک نہیں ہے. مطلب ہمارا امیج آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی کتنا خراب ہوا ہے کہ امریکہ نے اپنے لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ پاکستان وزٹ کے لیے نہ جائیں. جی دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. جب ہم خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہیں, ہم خود ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, جب پاکستان کے اندر جو ہمارا اپنی اتفاق نہیں ہے تو دنیا ہمارے اوپر تھوکے گی. دنیا ہمیں اسی طرح اسی ٹرینڈ کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ IMF کے جھنجھٹ میں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. جب تک پاکستان کے اندر خود ایک قوم متحد نہیں ہوں گے, سیاسی عدم استحکام نہیں آئے گا اور یہ اسلامی پاکستان اسلامی نظریات کے مطابق نہیں چلے گا, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ دنیا جو باتیں کرتی ہے, دنیا اس وقت ہمارا جو سیاسی کریکٹر ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہے. سر انڈیا میں ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پاکستان یوکرین کی افواج کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور روس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ, کتنا متفق ہیں اس خبر سے؟ اصل انڈیا کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں نا, ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. یہ چیزیں وہ ملک کرتے ہیں جن کے وسائل وافر ہوتے ہیں. ہمارے تو وسائل اپنی عوام کے لیے نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں تو خود اب ہر دوسرے یا تیسرے فرد سے پوچھیں گے تو اس کے گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں. یہ جو ہوتی ہے نا, یہ انڈیا نہیں, یہ ہمارے ہی ملک میں ہی ایسی لابیاں ایسے مطلب لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ میں تو اس بات کو نہیں مطلب سمجھتا کہ یہ انڈیا کو بھی پتہ ہے. اس ان کے آپ چینل دیکھیں, کوئی بھی دیکھیں, وہ ہماری غربت پہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہ مذاق ہمارے اوپر کہ جی ہمیں بدنام کرنے کے لیے جی اسلحہ یہ دے رہے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. تو سر پاکستان کو یہ ہمیشہ کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں, لیکن جب بھی کسی ایسی چیز کی بات آتی ہے تو پاکستان کو ہی کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ کا. وہ یہ ہے کہ ہم نہ اسرائیل کو مان رہے ہیں کیونکہ تسلیم نہیں کر رہے, حالانکہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اندر ظاہری تو وہ نہیں کر رہے, لیکن اندر سے ان کی بھی یہ مرضی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں. جو اسرائیل کی لابی ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے, ہر ملک میں اس کی ایکٹیویشن ہے. آپ سعودیہ میں دیکھ لیں, اس کے بعد انڈیا میں دیکھ لیں, اور کئی ملک دیکھ لیں جس پہ ان کی حتن کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتنا پریشرائز کریں پاکستان کو, اتنا پریشرائز کریں کہ یہ ہر چیز ماننے کو تسلیم کر لیں. سر ہم تو اپنے دشمن خود ہیں, ہم نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کیا دشمنی پالنی ہے؟ انڈیا کی آپ نے بات کی تو انڈیا آلریڈی دیکھیں دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے. انڈیا نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی ہے. ان سے جو بھی آج تک لیڈر ملے ہیں, ایماندار لیڈر ملے ہیں. نریندر مودی کی بات کریں تو بے شک پاکستان میں انہیں
پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے ملک کے لیے وہ ایک بہترین لیڈر ہے. اپنے ملک کو وہ ترقی کی انہوں نے راہ پر گامزن کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں ہم اپنا مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ دشمنی کی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہمارے ملک میں روٹی کے لالے پڑے ہوئے. ہم پوٹن سے گندم اور آئل کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں گندم بھیج دی جائے، آئل بھیج دی جائے. اور اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ان تمام ممالک کی ہیلپ کر رہا ہے جو کرائسس میں ڈوبے ہوئے. سری لنکا کی ہیلپ انہوں نے کی، افغانستان کی ہیلپ انہوں نے کی. اب پاکستان کی عجیب صورتحال، اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری مدد بھی کرتا. دیکھیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے. دیکھیں تعلقات بہتر تب ہوتے ہم نا بڑی چیزوں سے نا. اب کشمیر والا ایشو دیکھ لیں. مجھے یہ میری عمر آج 40 سال ہو گئی ہے. میں جب وہ سنبھالی ہے تو یہ کشمیر کا ایشو دیکھ رہا ہوں. میں حقیقتاً آپ کو بتاؤں نا، کشمیر کا ایشو اتنا نہیں جتنا ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے کچھ اداروں نے، کچھ لوگوں نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے. کشمیر کا ہر چیز مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اکانومی بھی ہماری چل سکتی ہے. لیکن ہمیں ایشو مسئلہ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی بات ہوتی ہے، اب دیکھ لیں کسی کی بات، کشمیر کی جنگ لگ گئی جی، کشمیر میں یہ ہو گیا جی، ہم اسی میں ہی کھیل رہے ہیں. انڈیا جو ہے بالکل آپ کی بات درست ہے، کیونکہ اس کے لیے اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے کہ اس کو کوئی بھی ملک، اس کو کوئی مطلب مسلط اس پر اپنے حکم نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں اب بیکاری تو ہم بن چکے ہیں. اب خود اندازہ کریں کہ جس ملک جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہو، وہ باعزت طریقے سے جہاز پہ بیٹھے باہر چلے جائیں. ایک جو ہمارا وزیر خزانہ ہے جس پہ کرپشن کے چارجز ہوں، وہ جہاز پہ جاتا ہے، وزیر اعظم کے اس کے جہاز پہ آتا ہے. یہ دنیا نہیں دیکھتی ہمارا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.